سبسکرائب کریں حافظ جمال ساؤنڈ چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکیں۔ میں نہایتی ادب کے نال ملتمس شاگرد رشید حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جناب محترم حضرت علامہ مولانا حامد رضا چشتی دامت برکاتہم قدسیہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك أنه للحادث الأممي والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال متهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مرضى محمد نالدوشي وبري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم قابل سب تقریم قابل سب عزت و احترام معزز و محتشم سامعین کرام عیدی مقدس محفل پاک حالستاً آقا کریم علیہ السلام و تسلیم دی آل اطہار دے ذکر خیر دے حوالہ نال انعقاد پذیر ہے۔ جناب عزت مآب محمد یوسف بیلدار صاحب نے اپنے گھر کے اندر اس محفل کو منعقد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے جملہ انتظام و انسلام کو قبول فرما کے انہوں نے مال جان رزق اولاد گھر بار برکت عطا کرے۔ جتنے احباب بھی عقیدت دامن تھام کے خالصتاً محبوب کریم دی آل اطہار دی محبت دے اندر تشریف فرماؤ، اللہ تعالیٰ اتھے گزرن والا ہر لمحہ محبوب دے قرب دا باعث بناوے۔ کہ وقت کافی بیت چکے ہیں، میرے دامن دے اندر شاید اتنی رنگین چیزاں نہیں کہ جڑیاں رات دی پچھلے پیر بھی تانوں خوش کر سکن۔ میرے بھائیوں نے بڑی خوبصورت نعت بھی اور منقبت بھی اپنے پوری محبت کے نال سرکار اور سرکار دی حالتی بارگاہ اپنے خراج اور محبتوں کو پیش کیتا ہے۔ میرے بھائی جناب یعقوب نقشبندی صاحب نے جناب فضل کریم صاحب یقیناً جس طرح پڑھ رہے واقعی انہوں نے کریم دا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب نو علم و عمل کے اندر درد و سوز کے اندر برکتاں عطا کرے، اور ساڈے محترم نقیب محفل بھی یقیناً اہل محبت و مودت ہے، انہاں بھی اپنی محبتاں نو ذکر فرمایا۔ میں چند گزارشات آپ حضرات دی پوری توجہ چاہنے ہیں۔ کچھ چیزاں جوش نال سنیاں وندیاں اور کچھ چیزاں ہوش نال سنیاں وندیاں۔ میں بس آپ دے کول اتنا ہی ملتمس ہوں کہ میرے بڑے مخلص ساتھی نے، سارے استاد بھائی بھی نے،
علامہ قاری محمد اشرف صاحب، انہوں نے میں حکم دیتا ہے، ویسے عید دے ایام دے اندر میں محافل نہیں کرتا، لیکن خالصتاً انہوں دے حکم اور سرکار دی آلے اطہار دا ٹائٹل ویک کے میں حاضر ہو گئے۔ میں چند گزارشات پر نظر کرنیاں کسی سرگودا یا جوراباد دے شاعر دی زبان اچ نہیں، میں تو مدینے دی زبان اچ اہل سنت و جماعت ہوں، چونکہ میں مسلک اہل سنت دا ادنا جیا خادم ہاں، اور جتنا وقت شاید میں زیادہ دیر عرض گزار نہ ہوں، لیکن آپ اگر بعد کے اندر وزن کرو گے شاید میں ایک گل ایسی کر بننا جڑی پوری محفل دے وزن نالو بھاری ہو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم دے صحابی نے ایک برکت واسطے میں تو ایک صحابی دا قول سنا دوں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیوں جنے جنہوں چھٹے نمبر تے سرکار دا کلمہ نصیب ہویا ہے۔ آپ کو پوچھا گیا عبداللہ تو بتلا تو تے کافی سنگت سرکار دے نال نبھائی ہے، محبوب دی آل دی محبت کوئی فائدہ بھی عطا کر دی؟ عبداللہ ابن مسعود کے لفظ سنیے، صحابی رسول نے فرمایا جڑا رسول اللہ نے سن دین سکھایا نا، فرماندن حب آل محمد حب آل محمد خیر من عبادت سنت، فرمایا پورے سال دی بے ریا عبادت ایک پاسے نبی دی آل دی محبت گزرے ہویا ایک لمحہ ایک کسی شاعر دا قول نہیں، کسی خطیب دی خطابت کا جوہر نہیں، اے محمد کریم دے فیض یافتہ نے جنہ دین علماء دے کو نہیں لیا، جنہ دین محمد مصطفیٰ کو لیا، وہ صحابی آتے نے حب حال محمد خیر من عبادت سنت، فرمایا پورے سال دیاں نمازاں ایک طرف، حج ایک طرف، زکاتہ ایک طرف، نوافل ایک طرف، فرمایا پورا سال عبادت کردہ رہے، رب دا اتنا قرب نہیں پا سکتا جتنا حسین دی محبت گزریا ایک لمحہ رب دا قرب عطا فرما رہا ہے۔ بتلائیے جنہ دی محبت گزرے ہویا ایک لمحہ ایسا شاندار ہے، ساری زندگی دی محبت سبحان اللہ، یہ بات یاد رکھیے، پھر صرف اس محبت نو تب تک محدود نہ رکھو بلکہ حبر الامہ سید المفسرین سرکار دا چچا زاد ہے، عباس کریم دا بیٹا ہے، عبداللہ ابن عباس سید المفسرین میں اٹھا کے پڑھئے، آپ فرمانے جو من میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے، ایک حدیث یاد کر گئے نا تو میرے خیال پوری محفل، پوری اس آئیدی محفل شریف دا مقصد پر مل جائے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمانے اور ایک گل کوئی اور نہیں کرے گا، اہل سنت دا خادم تو انہیں گل سنائے گا۔ سنیے حضرات، عبداللہ ابن عباس فرمانے فرمایا سن جو رسول اللہ نے عطا کیتا ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا لو ان رجلا سعید بین الرکن والمقام، عربی سمجھ نبی آوے نا، اس نیت نال سنیا کرو بھئی گل نبیاں دے سردار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ میں یہ پوری توجہ تو آڈی صرف اس دا طالب ہوں، میں نہیں آتا تسی جسبان اللہ کو یا ماشاءاللہ کو یا میرے کو ساکڑ نا، اس طرح گل نہیں، بس تو آڈی پوری توجہ میرے الرہے تاکہ میں ٹر بھی جاواں۔ ایک بندہ بھی اتھو صحیح عقیدہ لے کے ٹر گیا کہ اپنا دامن محبوب دی محبت تے آل دی محبت لے کے ٹر گیا، اللہ میری قبر نو اچھا فرما دے گا۔ سنیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المفسرین میرے نبی دا چچا زاد، اور یہ صحابی ہے جڑا 3 سالاں دا ہو کے صحابی نہیں بنیا، جماندرو صحابی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس آپ فرمانے جڑا رسول اللہ نے سن دین عطا کیتا ہے، سونا تسی بھی تے بتلاؤ، نبی دے چچا صاحب ہو، تعدق والو، خاندان بڑا قریبی ہے، فرمایا محبوب کریم نے فرمایا لو ان رجلا سعید بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاهل بیت محمد دخل النار۔
لفظ مصطفیٰ دے میں چاہنا ہے تسی حضور دی گل سن کے آپ کو سبحان اللہ ترجمہ میں تن سنا دینا ہے کہ گل پنے بن لو آمینہ دلال نے فرمایا عبداللہ جی میرے آقا فرمایا کوئی شخص اللہ دی رضا دی خاطر سبحان اللہ خوشنودی خدا دی خاطر اپنا گھر بار چھوڑے اپنا کاروبار چھوڑے اپنی اولاد چھوڑے اپنی ازواج چھوڑے فرماتے کعبے دی اندر آباد ہو جائے کعبے دی اندر آباد ہو جائے تے سائیڈاں تے ہوٹلوں تے نہیں بیٹھا کعبے دی سائن دی کسی نکر چ نہیں بیٹھا فرمایا بین الرکن والمقام فرمایا حجر اسود تے مقام ابراہیم دے درمیان کھڑا ہے فرمایا ساری زندگی گزار دے وے تے صرف زیارت کرنے والا نہیں بلکہ فصلا وصاما فرمایا کعبے دے وچ کھڑے ہو کے تو عظیم رکنوں دے درمیان روزہ بھی رکھے تے نماز بھی پڑھے تے کعبے دے وچ کھڑیا فرمایا ثم ماتا فرمایا موت واقع ہو جائے پر وہو مبغض لاہل بیت محمد سبحان اللہ وہ بندہ جس گھر بار چھوڑیا رب نو راضی کرنے واسطے مال اولاد چھوڑی کاروبار چھوڑی ہے تے کعبے دیا دو عظیم رکنوں دے درمیان روزے رکھ دیا نمازاں پڑھ دیا فرمایا اتھے ہی زندگی گزار کے تے روح پرواز کر گئی موت واقع ہو گئی پر ہویا ایویں جدوں مریا ہے نا وہو مبغض لاہل بیت محمد او دے دل دے کسی گوشے چ میری آل دا بغض موجود او دے دل دے کسی گوشے چ میری آل دا بغض موجود ہے پھر سنیا ہوئے گا کیا میں ہونا کہ میں دخل النار اتھے روح پرواز کیتا ہے رب جہنم میں داخل کرے گا تو یا رسول اللہ پھر وہ لاجا کتھے گئیاں آتے آتے ہو جڑا کعبے نو پہلی نظر دیکھے انج سمجھے جی میں ماں دے بچن جو اج پیدا ہوئے ہیں تے کعبے دی تے زیارت گناہ معاف کر دی تے اوتر طواف کردا ہی ہے اوتر نمازاں پڑھدا ہی ہے روزے رکھدا ہی ہے تے پھر نمازاں کتھے گئیاں روزے کتھے گئے کعبے دیا لاجا کتھے گئیاں آمینہ دلال نے فرمایا تو رب دسنا چاہندا ہے کعبے دی لاج پیچھے ہے محمد دی آل دی محبت دی لاج بلکہ اگر تہاڈی توجہ ہوے میں سمجھدا ہاں یہ وہ گلاں نہیں جڑیاں تہاڈیاں کلاں نوں لذت دیون لیکن جے تساں نبی دے فرمان دی قدر کیتی تے قبر بھی چنگی کر لو میں گل اودی پہ کردا ہاں جے دے وجود تے ساری کائنات کھلی سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھے ایک چھوٹی جی مثال دے میں قرآن پڑھیے نا قرآن پڑھیے سب کو امتاں دے احوال نے کونوں کے رد خاص سے داؤد علیہ السلام دی قوم دی سورہ بقرہ پڑھیے اشارہ کر دے موضوع نہیں رات گناہ کیتا ہے 70,000 دی آبادی 12,000 بندہ گناہ دا مرتکب ہوئے تے گل قرآن دی کسے مسلک تے دھڑے دی نہیں 12,000 بندہ ادھورا گناہ کر کے ستا انسان ہے جاگیا تے شکلاں بند رکھ تبدیل ہو گئی رب نے کہا ذلیل بندر بڑھ جاؤ 3 دن تک رو رو کے مر گئے نے توبہ بھی قبول نہیں تو موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے حوال پڑھو فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات ایک ایک لفظ بحث کریے تے وقت چاہیے اللہ تعالیٰ پے در پے عذاب نازل کردہ رہی ہے لاریت کتاب گواہ قرآن ایک گناہ ہویا تے رب خنزیر بنا دیتے ایک گناہ ہویا تے آسمان تو پتھر برسے ایک گناہ ہویا تے رب باندر بنا دیتے تے مولا او کرن ایک گناہ تے باندر تے خنزیر بنا دے میں کسے تے پتھرہ دی بارش کرے تے کسے دیا بستیاں الٹ کے نام و نشان میں جا دے میں اے لکھا گناہ کرن چوریاں کر رہے ہیں کہ نہیں ڈاکے مار رہے ہیں کہ نہیں شرابہ پی رہے ہیں کہ نہیں دین دا مذاق اڑا رہے ہیں کہ نہیں گستاخیاں کر رہے ہیں کہ نہیں ہر کوئی دھڑے بندی بنا کے بیٹھا ہے اور سرکار کی سب نسبتہ دا حیا کر نبی علیہ السلام کی نسبتہ دا حیا کر اور نبی علیہ السلام تے جس مٹی تے پیر رکھتے مر اہل سنت و جماعت عقیدہ ہے اس دھوڑ دی بھی بے ادبی کرے تے بندہ بےایمان ہے اور جدی پیراں نال لگن والی مٹی دی قدر ہے او دی رشتہ داریاں دا قدر توجہ پوری رکھیے باندر ہو گئے خنزیر ہو گئے کہ اللہ انہوں نے کیتا ایک گناہ باندر بنے خنزیر بنے پتھر آئے
یہ لکھاں گناہ کر دے میں سومن بھی انسان تے جاگن بھی انسان شکلہ نہیں بدلدا پتھر نہیں برساندا فرمایا جس قرآن نے تینا عذاب دے سن تے تو عذاب تے بچی ہے یہ گل بھی قرآن دسے گا قرآن دے لفظہ تے غور ہوئے سکول لیول تک بھی عربی پڑھی تے لفظہ تے غور کرو اللہ تعالیٰ نے جب ابو جہل اور یہ آئے نا تے کعبے نے غلاف پکڑے انہاں کہ جے محمد سچا تے پتھر نازل کر رب نے پتھر تے نہیں آیت نازل کی تھی فرمایا محبوبہ انہاں نو جا کے سنا دے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم میں تمہیں عذاب دوں میری شان کے لائق نہیں تمہارے گناہ دیکھوں یا یار کی وفا دیکھوں دو ایسے نہیں آیت دے ما کان اللہ لیعذبہم پہلا ایسا ہے ہماری شان کے لائق نہیں ہے میں ان کو عذاب دے گل اتھو تک ہوندی تے لوگ آکھ دے یا اللہ بستیاں دیا بستیاں اجاڑ دیتی ہیں تیرے ہی قرآن آکھ دے باندر بنائے نہیں خنزیر بنائے نہیں شکلہ بدلیاں نہیں پتھر برسائے نہیں بستیاں الٹیاں نہیں آج آکھ دے میری شان دے لائق نہیں فرمایا پورا قرآن پڑھوان تفیہم ہن گل بدل گئی سونیا تو جو وچ بسدا ہے سونیا تو جو وچ انتا ضمیر ہے نا انتا فیہم توجہ ہے نا انتا فیہم شکلہ نہیں بگاڑنی ہے کیوں تو بیچے سونا تسی بیچو سونا تسی شاید توڑے کو لے نہ ہومن کہ اللہ کرے نہ ہومن انہاں کہ نبی آیا نبی چلا گیا نبی آیا نبی چلا گیا میں آکھا جی چلا گیا ہوندہ نا تے بندے نظر نہ آندے بندے نظر نہ آندے اور راتی گناہ کر کے مولوی بھامے مسجد دا پیسہ کھا کے سو جائے صدقے کھا کے سو جائے تے پتہ نہیں کہ گناہ تے کرتوت کر کے سو جائے تے صبح نکلے تے لوگ آکھر جی مولوی صاحب نے ہاتھ جو بلاؤ مولوی صاحب نے گوڑے ہاتھ لاؤ تے بھائی ایک مدینے والمو کر لنی آکی لگا گناہ کر کے شکل باندر چھ نہیں بدلی لوگ عزت وجہ کرتے ہیں میرے کردار دی وجہ تو نہیں محمد دی وجہ شکل کی سلامتی بتا رہی ہے نبی گیا نہیں اب بھی امت کے اندر نبی گیا نہیں اور بھی امت دے حدیث پاک سنیے میں تو حدیث عرض کرا سبحان اللہ و بحمدہ بات سمجھتی آ رہی نمازہ روزے خوشنودی خدا نیتا ساریاں ٹھیک ہیں پر بغض اہل بیت بغض انہاں کی چھڑی نیت ٹھیک ہے انہاں کے نیت ٹھیک ہے دل بھی ٹھیک کا دل ٹھیک کا فرمایا دل غلط او مبغض لاہل بیت محمد دخل النار تو یا اللہ دی نمازاں رد ہوئیں قبول کنا دیاں کردے انہاں دی تے رد کیتیاں نہیں جنہاں کعبے وچ پڑھیاں تے قبول کنا دیا کردے او میں تو نتھے امام شافعی دا کال سنا پہلے کال سنو تو پھر نبی دی حدیث سنو امام شافعی فرماندے میرے دامن چیو چیزاں نے انتظار نہ کرنا پہ مولوی پتہ نہیں کیڑیاں گلاں کرے گا میں تم دو چار گلاں عرض کر دے توجہ رکھیے امام شافعی سنیاں دا امام بولیا اس کہ نبی دی آل دی ہر کوئی تعریف کردا ہے فضل کریم صاحب اپنے رنگ یعقوب صاحب اپنے رنگ او میں تم دس ایک فقہ دا امام کے میں بولیا امام شافعی بولے امام محمد بن ادریس شافعی انہاں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من نظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لا اے نبی کی اہل بیت تمہاری فضیلت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے تمہاری محبت قرآن مقدس میں ہم پر فرض کے طور پہ نازل فرما دی رب نے توڑی محبت قرآن پاک دے اندر ساڑھے ہوتے فرض دے طور دے فرد من اللہ فی القرآن انزلہ اللہ قرآن توڑی محبت ساڑھے دے فرض کر دیتی ایک پوچھنے تھے عبداللہ ابن عباس کو پوچھ اگلے شعر دا ترجمہ بعد پہلے نبی دی حدیث سنو سرکار عبداللہ ابن عباس فرمانے جو آیت نازل ہوئی نا لا اسألکم علی اجرا الا المودۃ فی القربى اسی سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے بابو کو کون نے جنہ دی محبت واجب ہے من قربت کو یا رسول اللہ سنے کون نے
ابن عباس فرمانے سرکار مسکرائے فرمایا ان علی جن فاطمہ بل حسن بل حسین، فرمایا وہ علی ہے جس کی محبت واجب ہے، وہ فاطمہ ہے جس کی محبت واجب ہے، وہ حسن ہے جس کی محبت واجب ہے، وہ حسین ہے جس کی محبت واجب ہے۔ فرمایا قرآن کی روح سے رب نے ان کی محبت کو واجب رکھا ہے، اس واجب کو ترک کرو گے تمہارا کوئی فرض قبولیت کے درجے میں نہیں پہنچتا۔ فرضوں کی قبولیت کو رب نے ان کی محبت میں موقوف اگلا بھی کال سنیے، اتو تک جو ہو گئے نا فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، اگے عرض کر دیں یکفیکم، کچھ دیوان دے اندر کفاکم، مانا ہے کوئی یہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ اللہ۔ اے نبی کی اہل بیت، کیا تمہاری عصمت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ جب تک تم پر درود نہ پڑا جائے، جب تک تم پر من لم یصلی علیکم لا صلاۃ اللہ، تمہارے درود کے بغیر تو رب نماز ہی قبول نہیں کرتا۔ میں اشتہار گیا نا، میں نے ایک سنگی نے پوچھی ہے، اسے کہا محرم میں سے ہوندہ ہے ایک کہتے 11 ذوالحج نو بھی ہویا ہے، کہتے 11 ذوالحج نو بھی، میں آکھو دیاڑا کیڑا ہے مسلمانہ دا جیڑے نبی دی آل دا ذکر نہ ہو، دیاڑا کیڑا ہے؟ اسے کہا نہیں اگی انجام محفلہ نہیں ہوں دیا اور کچھ زیادہ کرن لگ گیا۔ میں کہا رب جاڑ دے، اسے کہا محفلہ کرن نہ کرن، پر جدو آمن نا میری بارگاہ، جدو آمن میری بارگاہ تے ہاتھ کھڑے کر کے آکھن متھے تے محراباں بڑھا کے تے آکھن عبادت کر دیا خاص تیرے واسطے تے کھلو ونجن میری بارگاہ تے دنیا تو حد چالے، فرمایا میں قیام کرا کے رکوع کرا کے سجدہ کرا کے تسبیح و تعلیل کرا کے تے جدو گوڈیاں کھوڑ کے پڑے گا نا تے میں آتے گا ہن منگن لفے لئی سجدے ہو گئے رکوع ہو گئے تے قبول کرانے نہیں دی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تاکہ پتہ چل جائے اور جنہ دے بغیر نمازہ کوئی نہیں محفل کوئی خاص کمیونٹی دے بندے میں پھردا ہے پورا ملک، میں بندے ویکھدا ہاں، میں انہاں نوں سلام کردا چلو مہمان نے ساڈے تے جے میرے بندیاں چوں کوئی نعرہ ماردا تے میں خوش ہوندا، کیونکہ میں ذکر انہاں دا پیا کردا ہے جنہاں دا ذکر بن جائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا ذکر بن جائے، سنی ہوے تے متھا سوڑا کر کے بیٹھا بہت اعلی، ہاں جی واہ میں ایک آیت ایسا پڑھی ہے کہ اودے بارے بھی میں عرض کرنا ہے، میں ایک گل عرض کرنی اودے اندر بھی سرکار دی آل دا ایک پہلو ہے، ایک ہے وہ میں عرض کرنا ہے، لیکن تھوڑی توجہ ہوئے نا کہ میں چاہنا ہے میں چہرے نظر آون، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی رب سارے نو خوش رکھے، پر میرے اپنے خوش ہو گئے تو میں زیادہ خوش ہوتا جی، وہ میرے ہاتھ چڑھ کے تھے میں بیٹھی ہوں پھر میرا دل نہیں خوش ہونا، تو میں گلوں پہ کرتا ہے میں ٹر بھی جاواں تو میرے پیچھے بھی گل رج کرو، یہ جو بات دے ملوانے دی گل نہیں کہ کلمہ پڑھے اس مصطفیٰ دی گل کیڑے ترازو لے کے بیٹھے ہو، سنیے پھر کوئی آکھے امام شافعی کا قول ہے ہم نہیں مانتے، امام ہی ہے نا فقہ کا ہے سنی ہو گئے ہم نہیں مانتے، میں کہ امام بھی نہیں مانتا آپ پھر نبیوں کے امام بھی سن لے اور سرکار دی حدیث سنانے میں انہوں نے کہا یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ اللہ، تھوڑی تھوڑی بھی عربی پڑھی کے توجہ کرو، میرے نبی نے فرمایا من صلی صلاۃ ولم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ، فرمایا جو بندہ نماز تو پڑھے لیکن نماز کے اندر مجھ پر اور میری اہل بیت پر درود نہ پڑھے لم تقبل منہ، اس کی نماز قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ ہمارا رب یہ نہیں دیکھتا کہ محراب کتنی بڑی بنائی ہے، رب یہ دیکھتا ہے آل پہ درود پڑا ہے، گل مصطفیٰ دی، بولیے گل مصطفیٰ دی،
تے وقت زیادہ نہ ہو جائے سبحان اللہ سبحان کیونکہ اللہ 12 دے من سنگیاں نے 11 آکھیا اسی 11 دے بھی مننا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 12 بجے میں ٹائم ملیا اسی الحمدللہ 12 دے بھی مننا لیا اگو ایک گل ہے اس سے اختلاف ہی کوئی بے شک بے شک میں چاہتا ہوں اس تو اگے گل نہ جائے توجہ ہوئے تواڈی ایک نو دو نہیں کرنا ایک نو دو نہیں کرنا ہاں جی ایک ہی ہے ایک ہے ایک دی ہر دم ایک ہے جیڑا ایک کو دو کر جانے او کافر مشرک ہے گل سمجھی ایک نو اسی دو کرنا لئی نہیں اسی دو کرنا لئی نہیں سنیے تو میں بات ایک الگ مسئلہ ہے سنیے حضرات ایک تصوف کا مسئلہ ہے لیکن توجہ رکھیے میں ایک آیت مقدسہ پڑھی بلکہ ایک حصہ پڑھیا اگر تھوڑی توجہ ہوئے جس کمیونٹی کا بھی بندہ بیٹھا ہے جس مسئلہ کا بھی بیٹھا ہے میں اہل سنت و جماعت کا نمائندہ ہے سن اللہ کا قرآن حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی حافظو حفاظت کرو تمام نمازوں کی بالخصوص صلاۃ وسطی کی بالخصوص صلاۃ تسی میں ٹائم دے دے نہ پڑھنا تے میں تو آیت کھول کے دستا بھائی قرآن نبی دی آل نو کے آکھدا انج نہیں بھئی یعقوب نے میں نیا گل سنائی فضل کریم نے میں نیا دسی انج نہیں میں تو دستا رب دے قرآن نے کے دسی ویڑا نہیں نا ویڑا نہیں تے سنیے پوری توجہ تواڈی خاموشی دے نال توجہ تواڈی پوری ہوے حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی سنی نا قرآن دی آیت تمام نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص صلاۃ وسطی بالخصوص صلاۃ وسطی وسط درمیان کو بھی کہتے ہیں لیکن لغت اٹھا کے پڑھیے کیا وسط صرف درمیان کو کہتے ہیں کیا وسط وسطی صرف درمیان کو کہتے ہیں اگر درمیان کو کہتے ہوتے تو تفسیر قرطبی اٹھا کے پڑھیے تفسیر قرطبی اٹھا کے پڑھیے اہل سنت کی اپنی تفسیریں اٹھا کے پڑھیے وہاں پہ علماء نے 20 قول ذکر کیے کوئی کہتا ہے صلاۃ وسطی فجر ہے کوئی کہتا ہے عصر ہے کوئی کہتا ہے جمعہ ہے کوئی کہتا ہے ظہر ہے اس میں اختلاف رہا لیکن یہ الگ بات ہے ہر کسی کی اپنی رائے ہے تو پتہ چلا یہاں وسطی سے مراد نہ عصر نہ ظہر نہ فجر کی میں بات نہیں کرتا انہوں نے کہا تمام نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص صلاۃ وسطی پتہ چلا کوئی اثر کا قول لے کوئی زور کا قول لے کوئی چیڑا بھی قول لے میرے امام احمد رضا نے اثر کا قول لیا ہے انہاں کہ مولا علی نے واری حدیث پوری سناوا نا پھر گل لمبی ہو جانی من دسو نا نیند نبی دی ہوئے تے نماز علی دی ہوئے نبی دی ہوئے کہ نماز کیسا جوڑے کیسا جوڑے میں نے ایک حدیث یاد آ گئی میں عرض کروں بڑی حدیثاں تساں سنی ہونی ہیں لیکن انشاءاللہ فقیر وہ گلاں سنائے گا جڑیاں تساں کدے کدے سنی ہونی سنیے حدیث سنیے مصطفیٰ دی اپنے دل نو اٹھارو بالخصوص تواڈے واسطے میں بات عرض کراں اللہ وقت اس میرے سعادت نالے میرا دل خوش ہویا تو میں تم بات عرض کراں نبی تے علی دا تعلق سن دیو نا کیونکہ میں گولڈا شہید دا غلام ہاں اللہ و کلامی جسم کا جسمی تے تساں سنی ہوئی ہیں او میں تو نکال سنا نبی دی حدیث دے لفظ سن کے میرا دل کردا ہے بھئی 137 والے حدیث سمجھ نہ بھی آوے نا تے مصطفیٰ دے لفظاں دی قدر کرے میں تو حدیث پڑھ کے سناواں ترجمہ پھر میں کر دینا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ فجعل اللہ تبارک و تعالی ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب آمینہ دلال نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ فرمایا آدم تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک رب نے اس نبی نو بھی اولاد عطا کی تھی ہر نبی دی اولاد نو اسے نبی دی پشت وچ رکھیا پر جب میری ذریت دی واری آئی نا نسل مصطفیٰ دی ہے کل مولا ہے میرے تک امام احمد رضا نے منقبت لکھی یہ حدیث سامنے آئی نا انہوں نے فرمایا قربان جاؤ فارسی سمجھ لو ہر نبی را
ہر نبی را یہ میرے امام دلاس امام محمد رضا ہر نبی را ذریت در ظلم اون حادان نسل پاک مصطفیٰ از پشت تو برآمدہ از کردن علی تیرے مقدر تو کو بھان جاوا اے علی نسل مصطفیٰ دی ہے تیری کانڈ کے دی سوڑی جتے محمد دی نسل پہ بندی ہے کہ اگر توڑی توجہ ہوئے صدا تنس کرا نبی دی حدیث پڑھ کے اور کس جڑے دی کانڈے ہو جائی چہرہ کی ہو جائے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے نا تو سنیے حافظو علی الصلوات والصلاۃ تمام نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص صلاۃ مستقی مولا علی نے باری مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے اے توجہ ہے نا توڑی جو اعلیٰ خطر کی ہے ہون بھی میرے سنی نہ بولنے تو من ارمان تے رہنا ہے پچھلے کانڈ رکھ لی چلو کوئی گل سنیے ذرا وہ بھی نماز عصر وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ وقت نہیں کہ میں ہر لفظ کی بحث کرا صرف توڑی توجہ چاہنا سیانے بندے بیٹھے ہو وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے پتہ چلا یہاں پہ وسطی کمانا درمیان نہیں ہے بلکہ وسطی کمانا سب سے اعلیٰ وسطی کمانا سب سے اگر کوئی آکے احمد رضا دا شعر نہیں مندے میں کہا قرآن کی آیت پڑھ لے توجہ ہوئے تھے آیتاں بہت ساری ہیں میں ایک برکت واسطے پڑھ دینا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ پوری آیت پھر الگ بات ہے توجہ توڑی فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا فرمایا ہے محمد کی امت ہم نے تمہیں امت وسط بنایا کوئی اسی درمیانی آیا آخری اسی کیڑی ہیں امت وسطاً یہاں درمیان کا معنی کرو گے اسی کیڑی امت ہے ختم نبوت دا دروازہ نہ توڑو انہاں کیا امتاً وسطاً تو ہے لیکن یہاں وسط کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ درمیانی امت ہے کہا ہے تو خاتم النبیین کی امت تو پھر یہاں معنی کیا ہے فرمایا معنی اعلیٰ خطر کی ہے جس طرح نمازوں میں نماز عصر سب سے اعلیٰ ساری امت جو مصطفیٰ دی امت سمجھو ساری امت جو مصطفیٰ دی امت سب تو اعلیٰ اب ہن بخاری شریف کھولیے تمہیں سننی ہے نا اب بخاری شریف کھولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حیدری توجہ ہے نا توڑی تسلسل ٹوٹے نہیں جلدی جلدی خوش بیٹھے ہوتے ہونا آپ دو سبحان اللہ ویسے میں کاری اشرف صاحب نے آکھے ہے بھئی بندے محبت علم میرے تعلق علم انہوں نے کوئی نہ کوئی کربلا دے شہزادے دی گال سنے تو سا ٹائم اتھے دیتا ہے نا بھئی اپنا ہی بڑا ہوکے بسم اللہ تو میں ایک گل کر دیسا انشاءاللہ کاری اشرف صاحب دے متھے لگنا ہے میں 12 محرم نوں پھر وہ میرے سنگی نے لیکن توڑی توجہ رہی نا صرف توڑی توجہ رہے بغیر تسلسل توڑیا توجہ رکھیے میں کوئی مسئلہ کرنا چاہنا ہے کیونکہ ابھی سنت خادم بن کے بیٹھے ہیں تو سمیڑے بلا لیا ہے تو اللہ توڑی محبت سلامت توجہ رکھیے میرے فرمایا امت وسط کا وسط کا معنی درمیان نہیں ہے فرمایا قرآن کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح نمازوں میں سب سے نماز عصر اعلیٰ تمام امتوں میں امت مصطفیٰ اعلیٰ میں آ کے پھر پڑھیے امام محمد بن اسماعیل بخاری نے اور کیڑیاں بندہ تے ترازو لے کے پھر دیو عبداللہ ابن عمر بیٹھے عمر کہ بندہ آ کے سوال کرے مناقب علی ابن ابی طالب اٹھا کے پڑھیے حدیث نہ ہوئے میرے نانا جی فرما دیا چور چوری کرے زبان کٹ دو چور چوری کرے زبان کٹ دو خطیب نبی دی طرف جھوٹ منسوب کرے زبان کٹ دے اٹھائیے بخاری لے آؤ تو میں تو ہن زیارت کرا دوں گا امام بخاری فرمانے میں عبداللہ ابن عمر بیٹھے نے جب بندہ آ گیا سوال کیتا اس نے کہا ثم سالہ عن علی ابن ابی طالب یا صحابی
रसूल मुझे अली के बारे में बताओ, मुझे अली के बारे में बताओ। तवज्जो होवे ना तुहाडी, क्योंकि मेरे को तफसील दा वेला नहीं रहा, मैं पूरी गल पहुंचाना चाहना है। फिर खसूस तुहाडी तवज्जो। उठाइए बुखारी, अब्दुल्लाह इब्न उमर मुस्कुराए, मुस्कुरा के क्या कीता, उन्हें फरमाया फज़करा अन महासिन अमलिही, उन अली अल मुर्तज़ा दे महासिन बयान कीते। फिर बयान करदे करदे जेडी अगली गल कीती ने, तवज्जो बुखारी, फरमाने काला हुआ साका बैतहू औसत बुदूत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मैं तुम्हें अली के बारे में क्या बताऊं, मोहम्मद के तमाम घरानों में औसत बुदूत नबी, वस्ता घर अली का घर था, वस्ता घर अली का घर था। अगर थोड़ी तवज्जो नहीं हुई तो थोड़ी मैं मज़ीद कम कर देगा। जिस तरह तमाम नमाजों में नमाजी आसान आला, तमाम उम्मतों में उम्मत मुस्तफा आला, मोहम्मद करीम दे पूरे खानदान चो अली दा घर भी हज़रत उम्मे सलमा दी हदीस पढ़ो, उन्होंने फरमाया तो उस बेड़े दी रौनक वेखी नहीं। अल्लाह सब नूं ज़ियारत अता करे। सुभान अल्लाह। ढाई मरले भी पूरे नहीं बनते जिथे शेर खुदा रहे, जिथे सैयदा कायनात रही हैं। आज जाके वेखो ना जिथे जन्नती जवाना दे सरदार रहने, ज़ियारतां जाके करो ते फिर तुहानूं पता लगे बई उन्हां दी कुर्बानियां ते रब ने सिरे किवें दित्ते। जाके देखिए देखिए ते तुहाडी तवज्जो होवे ते मैं गल अर्ज करां। उम्मे सलमा फरमांदी तू उस बेड़े दी रौनक नहीं वेखी, तुसां वेखी अम्मा जी? मैं वेखी ना। पर मैं सर्दियां दा मौसम है ते मुस्तफा आ गया ते चादर मेरे नबी ने लई कि ज़ारा पाक आईयां ते मेरे नबी ने चादर तले ले लिया। अली आए थे चादर तले, हसन हुसैन आए थे चादर तले। नबी दी घरवाली आखदी मेरे महबूब ने जदों चार पूरे कर लिया ना ते पंजवां खोदे। फरमाया जदों पंज होए ना, किन्ने होए? पंज। मेरे नबी ने दुआ वास्ते हाथ उठा दिया, अल्लाहुम्मा हाउला अहल बैती, या अल्लाह ऐ मेरी अहले बैत, या अल्लाह ऐ मेरी अहले बैत नहीं। तो फिर मैं दुख होंदा है जदों साडे बंडे वंड कर दे, मैं स्टेजां ते सुनदा है उन्हां आखे जी वो चादर तले गल्लां करदे हो, पंज चादर तले पंज। मैं आखे जलिया तू वेखिया नहीं जदों तौहीद दा पहला मसला बनया उदों नजरान दे साईयां दे खिलाफ ये हो अपनिया ते अपनिया रहियां बेगानियां दियां गल्लां सुनो। वेड़ा क्यों जो सी अगे नबी टुरदा सी, पिछे सईदा टुरदियां सी, पिछे मेरा अली टुरदा सी। अच्छा इत्थे एक मोहब्बत वाले ने गल कीती, रवायत दे लफ्ज नहीं। अगर तुहाडी तवज्जो होवे हुण ते लोग सईदा पाक वाल भी अजीब गल्लां करन लग गए ना, बेअदबी दी बड़ा अजीब दौर आ गया। कैसा दौर वेख रहे हैं? अहले मोहब्बत को रब बड़ा शौक देता है। उन्हें आके तरतीब बड़ी अजीब है, खामद अगे टुरदे बीवियां पिछे टुरदियां, खामद अगे टुरदे ते बीवियां पिछे टुरदियां। ते सईदा नूं विचकार क्यों रखे? अहले मोहब्बत की गल है। सईदा नूं विचकार क्यों रखे? सईदा नूं दरमियान क्यों रखे? उन्हें फरमाया तैनूं समझ नहीं आई। नबी ने आख्या मेरी बेटी की चादर तकहीर है, फरमाया ते जा रहे हैं ईसाइयां दे मुकाबले। फरमाया ज़हरा जिथे मेरा कदम आवे तू उत्थे कदम रखी। तवज्जो है तुहाडी, जिथे मेरा कदम आवे तू उत्थे कदम रखी। ते अली तू की करना है? फरमाया जिथे ज़हरा दा कदम आवे तू उत्थे कदम रखी, ताकि ज़हरा दा कदम दा पैरा दरमियान होवे ना तल्ला जमीन बैठे ना उत्ते हाथ।
لنگر جو میں کھا دن ٹکڑے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے خواجہ نصیرالدین نصیر فرماندے ہو جیندیاں تے ہر کوئی دعوے کر دے سبحان اللہ واہ جی واہ آپ فرماندے قائم ہو ہاں توجہ جی قائم ہو جی بدن سے جب کفن کی نسبت سبحان اللہ واہ جی واہ قائم ہو ایک گولڈا شریف دا لنگر جی قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت چہرے سے عیاں ہو پنج تن کی نسبت چارم میری تقدیر میں لکھ دیتا حشر زہرا حسین اور حسن کی نسبت اور جو لگے گا شیطہ لنگر میں دیا تو بڑی بڑی گلہ کی دیا گئی ہیں لیکن میں سیدہ پاک دی بارگاہ اتنی بات عرض کر دے گا کہ بے شکل و زبانہ دراز کرتے رہا میرے پیر نے فرمایا میرا خدا جسے اوجہ کمال دیتا ہے میرا خدا جسے اوجہ کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے سنیے سارا وقت میں دے دو سنیے ایک منٹ کی بھی سنیے ذرا سرکار بیٹھی ہو مرنا تے میاں بیوی آ جان رل کے سرکار کو سبحان اللہ پتر ماں نے چاہیا ہوئے ماشاءاللہ سونا کہ خیر ہے سونیا ساڑھے گھر جھگڑا رہندا ہے چونکہ بیڑے چ بیٹھے ہیں نا نکالے میں پردے ہی کر لے جھگڑا رہندا ہے جی جی میرا پتر ادھے نسب وچ دا بابا شک کردا ہے جی جی ادھے نسب وچ دا بابا شک کردا ہے سونیا میں غلطی نہیں کیتی ہاں جی ہاں جی تسلیاں دے بیٹھی ہیں مندہ نہیں تسلیاں دین دی مندہ نہیں سرکار کو چپ نے پر میں کیوں نہیں مندہ سونیا وقتا ایدی شکل میرے نہ نہیں ملتی شکل میرے نہ نہیں ملتی شک کر دے تتا میں مار دے تو سونیا میری تے زندگی عذاب ہو گئی اتنے کہانی ہو رہی نا کہ ادو آ گیا جنتی جوانہ دا سردار جنتی جوانہ دا سردار کہ بچے نے گود چوٹ کے نا کہ اگے بات کے چمے پیر آمنہ دلال مسکرائے فرمایا لے جا شک نہیں حلالی ہے خدا کا وجہ کیا ہے فرمایا حرامی میرے پترہ دی قدر کر لگائے ہیں مصطفیٰ نے نبوت کو چار چاند سبحان اللہ لگائے ہیں مصطفیٰ نے نبوت کو چار چاند لگائے ہیں مرتضیٰ نے امامت کو چار سبحان چاند اللہ لگائے ہیں سیدہ نے طہارت کو چار چاند ماشاءاللہ لگائے ہیں مجتبیٰ نے ولایت کو چار چاند جان شاہد حسین پاک کا کردار عین ہے ان چاروں کی چاندنی کا محافظ حسین نعرہ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ساریاں لیکن جو وعدہ وفا ہو جائے جی جی میں ادھوری گل کرن دا عادی نہیں جی جی لیکن میں تم گل سنا دینے بسم اللہ کیونکہ علی دی گل ہوئی نا جی تو پھر حسین دی علی اکبر دی گل کر واجب میں داستان تے نہیں سنا سکتا جی 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 میں تو اتنا تعارف کروا سکنا ہے تو مدینے جڑا پیدا ہوئے ہوئے تے ہل پی گئی ہوئے انہاں آکھیا جنہ آمنہ دا چن نہیں ویکھیا حسین دا پتر ویکھ لو آ جاؤ آؤ ویکھو تے سارا مدینہ آیا ہوئے تے پھپھی نہ آئی ہوئے تے میرے پیر نے جا کے بوہا کھڑکایا ہوئے زینب سنیا نہیں میرے گھر کون آیا ہے میں سنیا ہے پورے مدینے نے مبارکہ دیتی ہیں تو میں تیریاں تانگاں لے کے بیٹھا رہا سبحان اللہ میں نہیں میں سوچتی رہی ہوں بھئی مبارک بادیاں دے لیں میں انج دی مبارک منگنی کر دینی اوکھے پر میں ایک گل نہ کرو تسی جانتی نہیں میں پتر کدھر میں پتر ہوتا ہوں جدو کو روٹی منگو تے اٹھا دیا قطاراں دے دیں ایک بار یاد تے صحیح نا ایک دے میں تم داستان سنا دے وقت ہوتا یہ محبت دی گل
جڑا محبت تو خالی نہ وہ بے شک اٹھ جائے یا انگلی پا لے کرنا یہ پیار دی تے سیدہ پاک پھر آئیاں ہون ویڑے قدم رکھ کے انہاں آکھیا مٹھائیاں تو جوڑے نہیں لینے نانے دی صورت والا میں دے دے میں پالنا ہے میں کسے بد نظرے دی نظر نہیں پہن دینی حسین پردیاں پالساں اج نہیں کل نہیں جدو دولہا بنان دا ہویا نا تو میں دولہا بنا کے تیرے بوئے تے لے آسا تو پھر چلو دنیا دا دولہا نہ بنیا جدو جنت دا دولہا بنیا اسی نسبت والے ہیں میں نسل در نسل گولا شیف دا غلام ہوں ساڑھے گھر کوئی پیر آ جاننا جی تو یعقوب صاحب کوئی پیران دے صاحبزادے بھی آ جان ساڑھے پیر زمین تے نہیں لگتے اسی کہتے ہیں یار نبی دی نسل باویں صدیاں گزر گئیں خون تے مصطفیٰ دے تے ساڈے ویڑے آیا ہے تے دسو نا 137 والیوں جدو علی اکبر گھوڑے تے چڑھی ہو سکینہ رو کے آکھ دی حسن جے سکرہ نو ملن چلیا تے میں نے بھی بھیج وہ وقت کیسا ہو سی علی اکبر میدان دے اندر وقت نہیں دیتا تسی بس میں اتنی گل کر دے ماں میں 2 لفظ محبت دے پڑھ دینا جناب علی اکبر میدان چاہے ہو من جڑے بھی نسبت والے بیٹھے ہو توڑے ویرے توڑے پیر آ جان تو کوئی لگاماں پکڑدا کوئی رکاباں پکڑدا پر اتھے لگاماں پکڑن والے نہیں سید مدینے دے آئے نے تیرہ دی بارش لتھی ہوئی علامہ کاشی وقت ہے ایک ظالم آیا نیسا ماریا نہ تو سینے جو پار نکل گیا گھوڑے تو زمین تے آئین آواز دیتی ادرکنی یا اب بتاؤ ابا جی آؤ نا اپنے پتر نو سنبھالو محبت لفظ نے اگر آپ کو تو میں تم پڑھ دیں پیار لکھوا حسین پیار لکھوا حسین سبحان اللہ وبحمدہ اللہ اکبر محبت لفظ ہوئی یعقوب بھائی اللہ اکبر میرے پھیر دا جوان کیویں زمین دے آیا جانے اتنا لانا گھوڑے تے لتھا اکبر وچ سہارا آندے قاتل کو ہن راضی ہے تیری تھئی پوری منشا کٹ دن برچی میرا پیو نہ ویکھ تے ویدا ترا دی اولا تے دکھائے کم بختہ کیا میں ویکھنا ہے کہ دا صابر چند سہارا 56 سال دا باپ ہوئے 18 سال دا پتر ہوئے کہ جیڑی صورت کسی نو وکھائی بھی نہ ہوئے اج خون تے ریت چرلی ہوئے تے بس میں تو اتنا عرض کراں میرے پیر نے آ کے جوان پتر دا سر جولی چ رکھیا ہوئے آنسو صاف کر کے آکھیا ہوئے میرے بچے 6 مہینے دے مسافر پیو کولو کوئی آخری میرے خواہش ہے علی اکبر دے آنسو چلے ہومن تے بابے نے آکھیا ہوئے تیر کھا کے نہیں رویا نیزہ پار ہو گیا تے نہیں رویا خواہش پوچھی تے رو پہ ہیں تے عرض کر دے عمر بابا جی تیرہ نے وہ تکلیف نہیں دیتی تو سا خواہش پوچھی من مدینے نال سغرہ دے کیتے وعدے یاد آ گیا وقت ویکھیے امام علی مقام نے آکھیا میرے بیٹے اگر تو صبر کرنا تو میں تیرے سینے چو نیزہ پٹا پپی نازہ نال پالیا اے حالت نہ ویکھے ابا جی تسی ابراہیم پاک دی سنت اپناؤ میں اسماعیل دا صبر اپنا لے سا 56 سال دے باپ نے علامہ کاشی فرمانن گوڑا رکھ کے نصیبے تے علی اکبر دی چھاتی جو نیزہ کٹیا ہوئے تے کلہ نیزہ نہ آیا ہوئے تاریخ پڑھیے اکبر دا جگر کٹی کے نہ آیا ہوئے تے خون دا فوارہ نکلیا تے امام علی مقام نے پتر رو جفا مار لیا تے چمیاں نا جی آخری لفظ و محبت دے پھر کدے زندگی ہوئی تے میں تم داستان عرض کرا محبت نہ رکھوا حسین سبحان اللہ وبحمدہ اللہ اکبر میرے پیر نے اللہ اکبر پھٹے دا مٹھا چمیا رو کے عرض کر دینے بابا کدے انج نہیں چمیا جدو آج پیا چمنے نے تے کو پتر سمجھ نہیں چمدا اکبر تے پیا چمدا سمے جو شہید مینوں وقت ضعیفی چکنے پہ گئے تیرے جگر جو پل چھیدے سارا تھا لنگا او میرا مالکا
الصلاۃ والتسلیم دی آل اطہار کو اللہ نے عظیم فضیلتاں عطا فرمائیاں نے. یہ ایسیاں گلاں نے سبحان اللہ جنہ دی شانہ دا احاطہ نہیں ہو سکتا, احاطہ نہیں ہو سکتا, بندہ کے بیان کر سکتا ہے. لیکن ان ساری گلاں دی آخری گل یہ وے ایمان سلامت چاہتے ہو نا پھر نبی دی آل کو دل چ جس دل چ حسین نہیں اتھے ایمان کو ایمان کیسا دور پہ تکدے ہیں یہ وقت ہو گیا. ایک گل تم کر دیں ڈاڈا دور ہے. میں اپنے بیلیاں نال مخاطب ہوں بچی انہاں کولو جڑے اس دور یزید دا دامن پکڑن دی کوشش کر رہے ہیں. بڑا عجیب دور آ گیا ہے. کئی بندے افسوس دی گل ہے اس دور وہ یزید نو ڈیفینڈ پہ کرتا ہے تے دلیلاں دتیاں جا رہی ہیں. اور رب دی رحمت بڑی وسیع ہے. رب دی رحمت بڑی وسیع ہے. رب معاف کر دے, رب معاف کر دے. ایک گل یاد رکھی, بلکہ ایک گل یاد آ گئی. مسئلہ اتنا ہی ہے, ساڈے علماء فرماندے ہیں بزرگ بھائی جھگڑا نہیں کرنا, جھگڑا کوئی یزید دا نام لے نا تینوں آکھیا سنگیا رل کے دعا کریے تو قیامت نو یزید نال کھلنا ہوے میں سونے حسین نال کھلنا فرمایا بھاویں منبر تے بیٹھ کے یزید نو ڈیفینڈ کردا ہوے کدے دعا نہیں کرے گا. پتہ لگ گیا اپنے موقع سے بھی منافق ہے, جاندا ہو بھی ہے بھئی جنت علی دے پترا دی. گولڈ شریف دے لنگر کھا کے من ایک سمجھ آئی ذہن چاہ کے غلط کر دئیے جی لیکن پیار نہ رونا کو سبحان اللہ. میں گل تو پوری نہیں سنا سکے لیکن اتنی گل سنی کہ انہاں واسطے نا میرے گولڈ شریف دے میرے استانے تو جتھے اسی جا کے سلام کر دیں اتھے آواز آ رہی ہیں فرمایا رب دی رحمت بھی سامنے رکھی تو پھر نبی دی آل تے دشمنی بھی سامنے رکھی. بڑی محبت دی گل ہے. سبحان اللہ. ایک بڑی توجہ نال خاموشی نال سبحان اللہ و بسم اللہ اکبر. جو لنگر یہ خوب سمجھ سکا دیں انہاں کیا وہ باغ دشت ہے, وہ باغ دشت ہے جس میں علی کے پھول نہیں. کیڑے باغ وکھا رہے ہیں پھول نہیں جنہوں نے تم آپ نے وہ پھول نہیں جنہوں نے نبیوں دے سردار نے پھول کیا ہے ہمارے حالت آئی سرکار نے کیا ہے. توجہ ہوئے تھے وہ باغ دشت ہے جس میں علی کے پھول نہیں, جہاں یزید ہو ایسا چمن جہاں یزید ہو ایسا. ایک لائن میرے نال مل کے کہہ دو تو میرا دل مطمئن ہو جائے. جہاں یزید ہو ایسا چمن. ایک باری پڑھیے تو نتیجہ کریے. جہاں یزید ہو سنت وجہ میرے بیلی آکھن تے سلامت نہیں
وقت ہو گیا کافی میں عرض کرا چلو ایک باری سنگیاں نے آکھیا ساڈے پرانے نے سبحان اللہ ہاں جی مل کے کہہ لو اللہ اکبر خدا بھی بخشے یزید کو نہیں ممکن وہ بے نیاز تو ہے ہاں بے اصول وہ بے نیاز تو ہے ہاں بے اصول ایسے نامعقول بندے آ گئے وہ پھر نہ امام علی مقام کی شہادت سے کرنا کیا انہاں کہ جلیا تو کی سمجھا بھائی سارے انہیں مرون ایمیں مرون مر انہاں دے گئے نہیں جنہاں دا نام لیندیاں بھی لوگ شرماندے دلوں پیو بڑا دے دس دے نہیں تیرا چھوٹا جا بچہ بھی ہوگا نا باں چاہ کے دے حسین نہیں آ جی جان دینی کیونکہ میں کوڑ شہید ہونا انہاں کہ جاننا میرا باہر کسے دیا نہیں کوئی ہوئے کوئی سبحان اللہ اب میں پیر دلہ سنا دیں سبحان اللہ وغیرہ فرما دینے جان جب تک فدا دیکھیے کہ نظروں نے گٹا لٹ گیا جس نے محمد کیا اور سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی جب سے غازی کی زمانے جناب یوسف صاحب جناب محمد یوسف صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے گھر نو آباد رکھے اللہ تعالیٰ انہاں ویڑیاں نو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ صدقہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نالین شریف دا اللہ تعالیٰ بے ادبی تو اللہ محبوب دی نسبتاں دی حیا عطا کرے اللہ محبوب دی پیاریاں نسبتاں دا حیا عطا کرے دعا کیتی کرو اللہ جینے ایمان نال رکھے مردیاں رب پھر ایمان دی سلامتی عطا کرے جتنے حضرات آئے کافی وقت ہو گیا اتنی دیر بیٹھے رہے کہ جتنے لمحات تے گزارے نے نا اللہ قیامت والے داڑے تو اپنے محبوب دا قرب عطا کرے نیڑے نیڑے وہ مصطفیٰ دے میں تو آخر تے حدیث عرض کر دے اے بیٹھے ہیں نا سرکار ویڑے چ آمنہ دلال نے فرمایا حسن جڑا تیرے نال پیار کرے نا وہ بھی من پیارا لگتا ہے میرے حسین جڑا تیرے نال پیار کرے نا وہ بھی من پیارا لگتا ہے حسن حسین نے کی سونا نانا جڑے ساڈے نال پیار کردے پھر انہاں نوں فائدہ بھی ہونا ہے او حدیث میں وکھاواں آمنہ دلال نے فرمایا ہور کیڑا فائدہ لیندے جویں تسی میرے نیڑے بیٹھے ہو قیامت وہ بھی میرے نیڑے بیٹھے ہو بہت بڑی نسبت ہے اللہ تعالیٰ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نالین شریف کا اللہ تعالیٰ دین سلامت رکھے میں اپنے نقیب محفل بھائی میرے فضل کریم صاحب یعقوب صاحب میں سب دے نام تو واقف نہیں جنہاں بھی سرکار دی ثنا کیتی سیوی صاحب کا بھی اعلان ہوئے جنہاں بھی حضور کا جس رنگ وچ نام لیا جس رنگ وچ نام لیا اللہ سب نو آباد تے تواڈے پنڈاں چ بیٹھ کے کوئی کسے دی بڑے چودھری دی نام ٹکدا ہوے نا اللہ او دا بھی رزق چلائی رکھدا ہے کہ تساں تے نبیاں دے سردار دا نام نبی دے آل دے لنگر کھا رہے ہو کدے کمی نہیں آن لگی جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا وہ بڑے لجپال نے وہ نہیں تک دے کے ہو جائے وہ انجی ہو جائے بھی آیا تو ساڈے بوئے دکھا